ہمارے اگلے مقرر جو چنئی سے تشریف لائے ہیں الیاس محمد مشتاق صاحب ہیں۔ آپ ایک کامیاب تاجر ہیں۔ انجمن حمایت اسلام اور مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف ساؤتھ انڈیا جیسے تعلیمی جماعتوں سے عرصے سے وابستہ ہیں اور تعلیم کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ آپ گزشتہ 20 سال سے آن لائن اور آف لائن موڈ میں قرآنی عربی پڑھا رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ سکھا اور سمجھا رہے ہیں۔ آپ کا یہ شوق اب آپ کی شناخت بن گیا ہے۔ آئیے آپ کا خطاب سنتے ہیں۔ موضوع ہے سکسیس تھرو قرآن، یعنی کامیابی قرآن کے ذریعے۔ آئیے مشتاق صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو شکر اللہ کا، اور پھر مشکور ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا جو مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر دعوت دے، حالانکہ میں ہوں نہیں۔ تو خیر، مختصر نام مشتاق محمد ہے، چنئی سے ہوں، بزنس ہے فیشن انڈسٹری میں، فٹ ویئر انڈسٹری میں۔ تو قرآنک عربک کلاسز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہمارے ورڈ ٹو ورڈ، لفظ با لفظ قرآن کلاسز چلتے ہیں، آن لائن آف لائن۔ تو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں، ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ نہ میں کوئی اسکالر ہوں اور نہ کوئی ٹیچر، کوئی استاد۔ تو میں بس یہاں آیا اپنا ایک پرسیپشن، اپنا نظریہ شیئر کرنے کے لیے۔ تو ڈسکلیمر کے ساتھ ہی کہوں گا، تو آپ کریٹیکلی سنیے اس کو۔ تو میرا یہ جو آبزرویشن شیئر کرنے کا ہے، اٹ از اباؤٹ ہاؤ دا قرآن موٹیویٹس مین کائنڈ۔ بلکہ یہ صرف موٹیویٹ ہی نہیں کرتا بلکہ کنڈیشن بھی کرتا ہے، مطلب یہ ترغیب بھی دیتا ہے، اور تو قرآن ترغیب بھی نہیں دیتا بلکہ تربیت بھی کرتا ہے ہماری۔ تو آج کا موضوع میں نے سنا ہے یہاں پر کہ سکسیس تھرو قرآن، کہ قرآن سے کامیابی۔ اب کامیابی کا اپنا الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہوگا کہ سکسیس، ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ سکسیس؟ میرے حساب سے کچھ اور ہوگا، آپ کے حساب سے کچھ اور۔ اب بچپن سے، شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ ہماری اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے کہ کتاب کے کچھ، قرآن کے کچھ بنیادی پہلوؤں پر، مذہبی پہلوؤں پر جو کہ ضروری ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس پر ہمارا توجہ ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے۔ اٹ از آل گڈ۔ اب کیا یہ محض رسمات ہیں، رسم ہے، ہم اس کو ریچولسٹکلی کرتے ہیں، یا پھر ہم نے سمجھا ہے اس کے روح کو، the spirit of the message؟ اب اس کے مقصد کو سمجھیں گے تب پڑھیں گے تو۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارا نظریہ آسمانی صحیفوں کی طرف، نہ کہ صرف قرآن، اس کے پہلے والے صحیفے بھی، تو یہ ہو گیا ہے ایک ظاہری اطاعت کا اور ایک تعظیم کا۔ It is either outward obedience or it is reverence. In both the cases bereft of reasoning. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عقل سے آری ہوتی ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں اس پر عقل نہیں لگانا چاہیے، یہ کمپلیٹ ہے as understood by others۔ لیکن عقل لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن جو ہے متحرک ہے، it is dynamic۔ اب یہ ریلیٹ کرے گا ریڈر سے۔ اب اس کے باریکیاں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور کیسے سمجھیں؟ جی، سورہ محمد، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ ڈائریکٹ سیکنڈ پرسن یعنی کہ تھرڈ پرسن میں پلورل میں سب کو کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کریں گے یا پھر ابھی بھی ان کے ذہنوں میں تالے پڑے ہیں؟ تو اگر ہمیں قرآن سے سوال کریں گے تو اٹ ول انلاک اٹس ٹریجرس، یہ اپنی دولت ہم کو دے گی اگر سوال کریں گے تو۔ اب کیسے پڑھے؟ کھلے ذہن سے، اوپن مائنڈ، نہ کہ پری کنسیوڈ نوشن سے، جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک گڈ فیتھ میں پڑھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، تو سوال کریں گے تو جواب ملے گا۔ میں کچھ آیتوں کا یہاں پر لیتا ہوں، جیسے کہ سورہ الفرقان، جو قرآن خود ہم کو ترغیب دیتی ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ قرآن خود ہم سے کہتا ہے کہ اس پر بہرے اندھے بن کر مت گر پڑو، اس پر عقل لگانا ہے ہم کو۔ تو یہ ریلیٹو ہو جائے گا کہ کون اس کو کیسے، کس انداز میں سمجھے۔ تو قرآن پڑھیں تو اوپن مائنڈ سے پڑھیں،
ایکسٹریملی کیپٹیویٹنگ ہے اور ایوری آیا ہیز اے ورلڈ آف میننگ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انسان اس کی ایکسپرٹیز کس فیلڈ میں ہے, اس کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ سمجھ سکے گا. اب دیکھیے ہمارے ڈیلی لائف میں ہوتا کیا ہے, کچھ چاہیے تو ہم پہلے گوگل کرتے ہیں نا, سرچ انجن یوز کرتے ہیں, گوگل, بنگ, یاہو جو بھی ہے. اب اگر قرآن کو ہم اپنا سرچ انجن بنا لیں تو پہلے تو آنا چاہیے پڑھنا, اور اس کا انٹرپریٹیشن اگر تھوڑا بہت بھی سیکھ جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری سرچ انجن شروع ہو جاتی ہے. تو وہ سنا تھا کہیں, انٹرسٹنگ تھا کہ جو سوال نہ پوچھے وہ بھکت ادھورا ہے. جو سوال نہ پوچھے وہ بھکت ادھورا ہے, اور جو جواب نہ دے سکے وہ دھرم ادھورا. تو آپ قرآن سے سوال کریں. قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. تو ہم نے یقیناً پھیر پھیر کے الگ الگ انداز میں فار ڈفرینٹ آئی کیو, الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ہم نے اس قرآن میں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں, للناس, ہر ایک انسان کے لیے. کن چیزوں میں؟ من کل مثل, ہر ایک وہ چیز جو اس کی آخرت سے مراد رکھتی ہے, اس کی ایوالومنٹ, اس کی ایولیوشن میں کام آئے گی. ہر مثل اس پر اس کے جواب ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان اکثر چیزوں میں جدال کرتا ہے, اس کو قرآن سے ملے ہوئے جواب چاہیے نہیں. پہلے سے کچھ طے ہوتا ہے کہ یہ مجھے ڈھونڈ کر نکالا یہاں پر, یہ نہیں کہ قرآن کیا دے رہا ہے مجھے. تو یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اب آئرنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی رائٹ ہوتے ہیں, مورلی رانگ. تو بات میری صحیح ہوگی, پورا حق ہوگا میرا, میں لڑ کر جیت بھی لوں گا, پروو بھی کر دوں گا کہ آئی واز رائٹ. لیکن وہاں پر ایک مورل فیکٹر ہوتا ہے جس کی زیادتی ہو گئی وہاں پر. تو قرآن جو ہے ہمیں یہاں پر کنٹرول کرتا ہے. میں آئینہ دکھاتا ہے یہاں پر کہ ہم کیسے انٹروسپیکٹ کریں. اگر انٹروسپیکٹ کریں تو پھر وہاں سے امینڈمنٹ سٹارٹ ہوگا, کریکشن سٹارٹ ہوگی. اس سے ہوگی شروع ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, یعنی کہ شخصیت کی ترقی جو ہمیں اعلیٰ کردار پر لے جائے گی, کیریکٹر بلڈنگ. اب میرا پرسنل تجربہ یہی ہے کہ یہی اصل اسپرٹ ہے اس میسج کا, کہ شخصیت کی ترقی اور اعلیٰ کردار, جو ہم سکسیس جو ہم کہتے ہیں نا, جو ہمارے تصور میں ہے کہ گاڑی بنگلہ ہو جائے, بینک بیلنس ہو جائے, تو یہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپرٹ جو ہے ایونچولی انڈیویجولی سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک پورا معاشرے کو اس کو ریگولیٹ بھی کرے گا, کنسٹرکٹ بھی کرے گا اور ریگولیٹ بھی کرے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اب دیکھیے یہاں پر دو فیکٹرز ہیں, مبشر اور نذیر. دیکھیے چیپٹرز وغیرہ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں, سو آئی ایم ناٹ کوٹنگ دیٹ, سو ٹو سیو ٹائم. تو دو بار حق کا استعمال یہاں پر ہوا, کہ یعنی کہ برحق ہم نے نازل کیا اسے, اس پیغام کو, اور ایک مقصد ہے اس نزول کا. سیکنڈ جو حق یہاں پر مقصد لیتا ہوں میں اس کو, کہ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو, آپ کا ٹاسک کے دو کیریکٹرسٹکس ہیں, کہ ایک مبشر اور ایک نذیر. یعنی کہ ہر وہ چیز جو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی اس کو انکریج کرو, اور ہر چیز جو فیلئر پر لے کے جائے گی, ہم تو سیدھا جنت جہنم پر چل جاتے ہیں, وہ تو ہے ابھی اس دنیا میں ہے, تو پہلے دیکھتے ہیں کہ سکسیس اور فیلئر. تو ہر وہ چیز سے بشارت دے دو, انکریج کر دو جو لے کے جائے گا تم کو کامیابی کی طرف, اور نذیر آگاہ کر دو, وارن کر دو, الرٹ کر دو کہ کہیں فیلئر نہ ہو جائے. جی اب میں تو ایک بزنس مین ہوں, سیدھا سادہ چھوٹا موٹا. اب ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے نقصان سے بچو اور فائدے کی طرف کام کرو. اب میں اپنا دیکھیے, میں نے کہہ دیا کہ میں کوئی تقریر بھی نہیں, مجھے آتا بھی نہیں تقریر کرنا, بس کلاسز چلتے ہیں ہمارے اور کچھ نہیں. تو میں اپنے پرسنل لائف کا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں. تو یہ جرنی جو قرآن کا رہا ہے, یعنی کہ دیکھیے میں کوئی سیلیبریٹی تو ہوں نہیں کہ میرے سکسیس یا فیلئر سے آپ کو کچھ اس سے انٹرسٹ آ جائے. میں تو کامن مین ہوں, اور میرے بارے میں ہے بھی نہیں اصل میں. یہ اس کتاب کے بارے میں ہے جو ایک کامن مین کی زندگی میں کیا ٹرانسفارمیشن لے آئے گا. اینڈ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی پاور آف اے کامن مین. تو اب دیکھیے اس میں یہ کلیریفائی کر دوں, ایسا بھی نہیں کہ پہلے کچھ میں الگ تھا, غلط تھا, یا اب صحیح ہو گیا. تو ہمارا تو حال یہ ہے نا, کہتے ہیں وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. لیکن سیریسلی جی قرآن جو ٹرانسفارمیشن لے آیا نا زندگی میں, کہ کیسے یہ تبدیل کرتا ہے
انسان کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اس کے ویلیوز, اس کے مورلس کو چیلنج کرتا ہے کہ جو ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں اس پر. تو مختصر سا ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں, ہائی لائٹ پوائنٹ, بلٹ پوائنٹس میں, کہ گریجویشن ہوا کارپوریٹ اکاؤنٹس میں, پھر بزنس سٹارٹ کی, وہی کیا جو سب کرتے ہیں, ہارڈ ورک, آنیسٹی, سنسیئر, پنکچویلٹی, یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں نارمل. اور میرے ساتھ بھی ہوئی ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک لمبا عرصہ چلا اسٹرگل کا, کافی عرصہ لمبا, اور پھر سکسیس آنے لگا, یعنی کہ بزنس کمرشیل سکسیس. اب یہ سکسیس کا پیریڈ بھی کافی اچھا چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ, لیکن اس وقت آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003, جو بیفور دا قرآن, میں اپنی زندگی کو لیتا ہوں کہ بیفور قرآن اینڈ آفٹر قرآن. تو 2003, 33 سال کا ہو گیا تھا تب میں, تو آلموسٹ آدھی زندگی گزر گئی بیفور دا قرآن. اب ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا ان اسپائٹ آف دی سکسیس, سب کچھ کمفرٹیبل تھا لیکن ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا. اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہے کیا وہ. اسی وقت اتفاق کہہ لو یا نیچرز لاز, کہ یہ پتا چلا کہ کوئی آئے ہیں عبد الغفور پاریک سر ناگپور سے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ان 200 hours ورڈ ٹو ورڈ. میں بولا اس میں نہیں, کیا بات ہے, انسان تو ہے جدال کرنے والا نا, تو میں بھی وہی اکثر چیزوں میں جدال کریں گے, تو نہیں کیا بات ہے, پڑھتے ہیں سبھی, نہیں یہ ورڈ ٹو ورڈ ہے. میں نے کہا ہاں یہ بھی کتابیں موجود ہیں, پرنٹڈ ہے, میرے پاس بھی ہیں کاپیز. پھر پتا چلا کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے. دیر از نو ریسٹرکشن فار یو ٹو انڈرسٹینڈ ان اے پرٹیکولر وے, کہ ایسا ہی سمجھنا, یہ نہیں ہے. تو یہ مجھے انٹرسٹنگ لگا, تو میں گیا. ٹرسٹ می, دیٹ واز اے لائف چینجر. اور انشاءاللہ اسی ٹاپک, مطلب اسی کلاس کے بارے میں آج کے سیشن کے بعد شام کو 4:30-5 بجے ایک ہے, تو آئی ول ریکویسٹ یو آل کہ اگر آپ رکیں تو یہ کلاس کا پورا فارمیٹ آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. ڈیٹیل بعد میں کہہ دوں گا اس کے بارے میں. تو یہ خالی پن جو تھا قرآن کلاسز سے جڑنے کے بعد, تو ہمیں وہ دھیرے دھیرے وہ سارے, تو ہمیں وہ جواب ملنے لگے کہ واٹ واز دی مسنگ ایلیمنٹ. میں پلورل میں کہتا ہوں ہمیں, کیوں ہماری ایک ٹیم ہے آفس کی, تو ہم سب کو یہی لگا, ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کے, تو یہ جو خالی پن تھا اس کا جواب ہمیں ملنے لگا قرآن سے. کیسے؟ میں کچھ بس انہی آیتوں کو, اور 7-8 سلائڈز ہیں, اتنا ہی وقت دوں گا آپ کا, کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کی. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی انسان کو بدلنا ہو تو اس کی عادتیں مت بدلو, اور اس کے پریکٹسز کو بھی مت چیلنج کرو, پرٹیکولرلی اس کی بلیف کو تو پوچھو ہی نہیں. اگر اس کو بدلنا ہو تو اس کی سوچ کو بدلو, اس کی ذہنیت کو بدلو. The way a person thinks and his mindset, اس کو بدل ڈالو تو باقی سب اپنے آپ بدلے گا. تو ہمارے ساتھ کچھ یہی ہوا. تو ایک قرآن کلاسز جوائن تو کر لیے, اب ہوا یہ کہ ہم کانشیس مائنڈ سے قرآن پڑھتے آئے, اب سب کانشیس مائنڈ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا آ رہا ہے. یہ نیچرل ہے, سب کے ساتھ یہی ہوگا. تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے بس تھوڑا سیکھا, لیکن الحمدللہ بہت کچھ ہوتا ہے اندر پہ, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتا رہتا ہے. تو جب مائنڈ سیٹ چینج ہوا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ ہماری مسنگ ایلیمنٹ یہ تھا کہ ہم کامیاب تو تھے صرف اپنے لیے. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن صرف اپنے لیے. اب اس سبجیکٹ پر میرا تو خیر یہاں پر سٹوری ختم ہو گیا, لیکن اب میں لیتا ہوں کہ قرآن کیسے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے. دیکھیے یہ کچھ آیتیں ہیں جو ہماری زندگی میں which had an enormous impact, کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. دیکھیے اس کے ٹرانسلیشنز تو سامنے آپ کے, اور آپ بھی پڑھے ہوں گے ترجمہ. یہ میرا اپروچ کیا تھا ان آیتوں کو لے کر کے, یو نیڈ ٹو ایوالو انٹو دیٹ ڈائمینشن, کہ ہم اپنے آپ کو اس ڈائمینشن میں انٹر کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم سب کا بھلا نہ سوچیں. جب تک ہم لمیٹڈ ریسٹرکٹڈ سوچیں گے تو یہ ذہن اس ڈائمینشن میں ہم جائیں گے نہیں, ایوالو ہو ہی نہیں پائیں گے. تو یہ آیت ہمیں اثر کی, اور پھر ہم نے اس کے بعد کیا کیا, پریکٹیکلی اس آیت کو لیا, کچھ سمجھ میں آئی تو ہم نے اپنے انر سرکل سے سٹارٹ کیا کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں اپنے اسٹاف ہیں, اپنے ہاؤس ہیلپ ہیں, ان کے لائف کو امپروو کرنے, ہمارا تو امپروو ہونے چلا تھا, اللہ نے کر دیا تھا. تو ہم نے وی اسٹارٹڈ ورکنگ. بس پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, آپ آرام سے کیجولی سنیے, یہ کوئی ریلیجیس سیشن نہیں ہے. تو اینڈ الحمدللہ جیسے وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن ادر پیپلز لائف, تو وی سو دیٹ دی ریزلٹس آر ٹریمنڈس, کہ اس کے بدلے میں جو چینجز آئے تھے نا, اب میں کوئی برکت کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, لیکن نیچرز لا ہے یہاں پر, کہ جب آپ یہ پازیٹیو انرجیز کو لیتے ہیں, ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہم نے اس ڈائمینشن پر جانے کی کوشش کی, اور ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ بدل گیا. تو ہمارے ہر چیز کو, نفع نقصان کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا.
اب ریزلٹس ہمیں دکھنے لگے تو انٹرسٹ آیا, اور پھر کچھ آیتیں. جی بھائی, اب اس آیت کو دیکھیے, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ. اب اس کو بھی ہم نے پہلے یہ سوچا کہ تم میں سے کچھ ہونا چاہیے. اب میں قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں, تو مجھے قرآن کہتا ہے کہ ارے یہ تم ہی ہو, کوئی بھی ریڈر, میرا نام چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے, تو قرآن اس ریڈر کو کہتا ہے کہ یہ تم ہی لوگوں جو پڑھتے ہو نا, تم کو بننا ہے یدعون الی الخیر, تم کو سارے خیر سے جڑنا ہے, آل کنسٹرکٹیو جو ہے اس میں حصہ لینا ہے, اور ڈسٹرکٹیو جو ہے اس کو چھوڑ دو. اولئک هم المفلحون. پازیٹیو ریزلٹس تو یہی ملیں گے آپ کو. کس کو؟ ریڈر کو. اب اور انٹرسٹ بڑھا, اور پھر اسی پہ آگے چلتے ہیں کہ کیسے ہم کو پیسو نہیں رہنا ہے سوسائٹی میں. سوسائٹی میں ایک پرومیننٹ رول ہے ہمارا, ہم کو یہ پہچاننا ہے. ہم کو مطلب ناٹ ایز اے کمیونٹی نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو, ریڈر کو, کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہو irrespective آف اینی بیک گراؤنڈ, کوئی ایتھنیسٹی, کوئی اس پر ریسٹرکشن نہیں ہے. کنتم خیر امت, ہم سمجھ گئے کہ یہ امت ہم کوئی کسی کمیونٹی کو ہم نے لے لیا, اپنے آپ کو لگا لیا گڈ فیتھ میں. تو اگین ریڈر سے یہ میری اپنی سمجھ ہے کہ کنتم خیر امت, یہ تم ہو جو ابھی قرآن پڑھتے ہو نا, تم خیر امت ہو, تم بنو گے. قرآن کے لاز ایسے ہیں, یونیورسل ہیں, کوئی بھی امپلائی کرے, کوئی بھی اپلائی کرے, اس کو ریزلٹ وہی ملے گا. تو کس کے لیے؟ اخرجت للناس, تم کھڑے ہوگے, تم ایگزامپل بنو گے ساری انسانیت کو, نہ کہ کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو. اگین فارمولا وہی دیا گیا, تامرون بالمعروف, کہ تم کو امر کرنا ہے, جڑنا ہے, صرف حکم دے دینا نہیں ہے, انجوائن کرنا ہے آل دیٹ از کنسٹرکٹیو, اور دور رہنا ہے آل دیٹ از ڈسٹرکٹیو. اور اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن وانٹس ٹو میک ونرز اینڈ لیڈرس. اینی بڈی ہو از فالوئنگ ہز پرنسپلز, وہ لیڈر ہی بنے گا, کوئی پیسو نہیں رہے گا, ایکٹیو رول لے آئے گا. دیکھیے ایزیئر سیڈ دین ڈن. ہوں گے ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنس. ہمارے ایک ٹیچر ہیں حنیف سر, میں کوٹ کرتا ہوں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ the reality of life is that it has loads of challenges but it also has its moments of happiness. تو ہوں گے چیلنجز, ہوں گے الجھنیں آئیں گی, لیکن اس کے ساتھ وہ خوشیاں بھی لاتی ہے. اب جیسا علامہ صاحب نے کوٹ کیا تھا, میں نے بھی وہی حضرت یوسف کی جو واقعات ہیں میں نے لیا اس کو, کہ یس ایک اس میں ایک دوسرا اینگل میں الگ سے دیتا ہوں میرے ٹاپک پر یہاں پر, کہ انہوں نے شکایت تو نہیں کی, شکر گزاری کی اللہ کی. اور دیکھیے ان کے پورا پیٹرن کو اگر دیکھتے ہیں, کڈنیپ کر دیے گئے, ابینڈن کر دیے, بیچ دیے گئے بازار میں, بدنام ہو گئے, امپریزن ہو گئے, قید کر دیے گئے, اور واپس. لیکن یہ ان کا جو پروسیس آف ایولیوشن تھا, 3 فیکٹرز مجھے دکھے اس پہ قرآن کے ذریعے, کہ علم, حکمت اور اخلاق. تو پہلے تو علم حاصل کی انہوں نے, اور حکمت سے اس کو اپلائی کیا, اور پھر ان کے کانڈکٹ, اپ رائٹ کانڈکٹ, اخلاق سے انہوں نے سب کا دل جیتا, اینڈ یہ بنی ان کی سیڑھی ٹو بیکم دی منسٹر. اب ہم کچھ اینالوجی لیتے ہیں نیچر میں. سورہ الرعد دیکھیے نیچر کیسے ہم کو دکھاتا ہے, کہ انزل من السماء ماء فسالت. آیت تو لمبی ہے, تو میں یہاں پر وہی بات لوں گا جو مائی سسٹر ڈاکٹر نورینا ہیڈ کوٹڈ, کے وہ اما ما ينفع الناس, جو نفع دے گا انسانیت کو, فیمکث فی الارض, تو وہ آٹومیٹک اٹ از دی نیچرز لا, کہ واٹ ایور بینیفٹس دا سوسائٹی, وہ ایسٹ بن کر رہے گا سوسائٹی کو. وہ یہاں پر اپنی جگہ, اپنا مقام خود نیچر بنائے گا اس کو. ہم کو وی ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ فار اینی تھنگ, یہاں پر وہ اپنے آپ ہوگا, یہ آٹومیٹک ہے. اگین نیچر کا ہی لیتے ہیں یہاں پر, سورہ ابراہیم کے الم تری کیف ضرب اللہ. اب اللہ ضرب کرتا ہے کیا چیز, مثال ہے یہاں پر. اب ہم اس کو پیڑ درخت سب لے لیتے ہیں, ایک انالوجی ہے, تو ہم لیتے ہیں کہ ایک اچھا خیال, ایک اچھی نیت جو بھی ہو, یہ اس درخت کی طرح ہے جو فرملی گراؤنڈڈ ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, لیکن اس کی شاخیں فیسنگ دی اسکائی, یعنی کہ اس کے ارادے بلند ہے, تو یعنی کہ ہمبل, ہیوملٹی کے ساتھ, لیکن وہ اس کے ارادے جو ہے بلند ہوتے ہیں. تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے. اب اسی آیت میں نیکسٹ آتا ہے کہ اگر نیگیٹو میں جاتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی پازیٹو. اگر ہم نیگیٹو میں جاتے ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے وہ غلط جائے گا, خبیث بنتی جائے گی, کوئی ہم سوسائٹی کو دے نہیں پائیں گے. اس لیے دیکھیے ایک اچھا درخت جو ہے وہ کبھی جج نہیں کرتا کہ اس کے پاس کون آیا,
ہندو آیا, مسلم آیا, گورا آیا, کالا آیا, وہ اپنے بینیفٹ سب کو برابر دیتا ہے, اس کا سایہ, اس کا پھل سب کو ملتا ہے نا. تو ہم کیوں ججمنٹل ہو گئے؟ اللہ نے تو مثال ڈالا کہ انسان کو ایسا بننا ہے. جی, سورہ فصلات. اب ایک اسپرچل ڈائمینشن کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں, لائف کو لے کر ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ, کہ دیکھیے نیگیٹو کو پازیٹو سے ہی دور کیا جا سکتا ہے. اب تو ہم کو یہاں پر امپیریٹو کمانڈ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, یعنی کہ آپ کو دفع کرنا ہے, دور کرنا ہے, ریئیکٹ کرنا ہے اچھائی کے ساتھ برائی کو. تو اگلا جو کرے گا اس کا ایکشنز جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن میرے ری ایکشنز میرے کنٹرول میں. ہاؤ ڈو آئی ریئیکٹ؟ اسلم صاحب نے بھی کہا تھا وہی کہ میں اس کو کیسے بدل کر دوں. تو وننگ ہارٹس از امپورٹنٹ, ناٹ وننگ آرگیومنٹس. تو اب ایک اور آیت لے لیتا ہوں میں, یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. یہاں پر قرآن تو ہے ہی ویری, یہ چمبک کی طرح ہے, یہ پکڑ رکھتا ہے ہمیں, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لائف میں امپیکٹ کرتے ہیں یہاں پر. تو یہ آیت جو اتنا یونیورسل ہے کہ کیسے ہم کو انکلوسیو رہنا ہے, اکوموڈیٹو رہنا ہے سب کو لے کر, کہ یا ایھا الذین آمنو, کہ وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, اذا قیل لکم, جب کہا جاتا ہے تم لوگوں سے جو قرآن پڑھتے ہو, تفصحوا, کہ تم تمہارے مجالسوں میں, تمہارے لائف میں, آفیسز میں, کہیں بھی, کہ دوسروں کو اکوموڈیٹ کرو, اپرچونٹیز کریٹ کرو. تو ہوگا کیا؟ یفصح اللہ لکم, اللہ تم کو اپرچونٹی کریٹ کرے گا. کہ دیکھیے نیچر کا لا ہے, اگر میں سیڑھی سے کسی کو اوپر لانا چاہوں نا تو مجھے ظاہر ہے کہ اوپر ہی جانا پڑے گا, میرے پاس چوائس بھی نہیں ہے کچھ. میں اگر میرے سے نیچے سے کسی کو اوپر لاؤں تو مجھے اور اوپر جانا پڑے گا. اور پھر آگے اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے رفع کرے گا ان لوگوں کو جو دوسروں کے لیے کام نہیں, کہ جو یہ اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں, دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو درجات میں. اب وہ دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. تو دیز آر سم آف دی, میرے سلائیڈز ابھی یہاں تک ہو گئے. تو بس ایک سٹوری ہے کرو اور ایگل کی, آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, ولیم ہال کا ہے, کہ جب وہ ایگل آتا ہے اس لیول پر کہ وہ کوا جو ہے اس کو اوپر بیٹھ کر کے اس کو ٹربل کرتے رہتا ہے, تو چاہا تو ایگل کین ریٹیلیٹ, لیکن وہ کرتا نہیں ایسا. وہ بس اپنی فلائٹ پکڑ کر چلتا رہتا ہے. اتنی اونچائی پر جب وہ کوا اڑ نہیں سکتا, اس کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ ڈراپ ہو جاتا ہے, اور وہ چیل چلا اپنی تیزی پر. تو مطلب یہ ہم کو ایسی انالوجی ملتا ہے کہ یہ کوے جو ہے نا, یہ سارے رکاوٹیں, آبسٹیکلز, چیلنجز جو آتے ہیں ہماری لائف میں, اور اگر ہمیں اف وی کیپ سورنگ ہائی, بغیر ان چیزوں کے پر چوائس ہے ہمارے پاس کہ پلٹ کر جواب دیں یا پھر اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا, یعنی کہ اس ڈائمنشن پہ لے جائیں, تو سارے پرابلمس ختم, سارے ڈسٹریکشنز ختم, اور اپنے پرپس سے ہم جڑ جائیں گے. بس اتنا ہی میرا آج کا پریزنٹیشن ہے. ایک اور بار میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ لائف چینجر سیشن ہوگا. اگر آپ رکیں شام کو 4:30-5 بجے, تو آئے ہمارے سینئرز آئے ہیں جتنے بھی. ابھی میرا پریزنٹیشن جو تھا وہ صرف ایک ٹیزر ہے, سیمپل ہے. اصل میرے استاد ہیں یہاں پر, صلاح الدین سر ہیں, ڈاکٹر کامران سر ہیں, سب. تو اصل پکچر دیکھنا ہو تو پکچر ابھی باقی ہے, وہ شام کو آپ کو ملے گا. یہ تو صرف آپ کا ٹرائل تھا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.